الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ حضرات، چونکہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پہ دیر سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، وہ آئے دن مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تھے اور ہجرت کے بعد بھی ظلم و ستم سے باز نہیں آئے۔ تو جب صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہو کے ان سے مقابلے کی اجازت مانگتے تو پیارے آقا علیہ السلام یہ فرما کے روک دیتے کہ ابھی اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں آئی۔ چنانچہ جب یہ تشدد اور ازاری حد سے بڑھ گئی تو ہجرت کے دوسرے سال اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پروانگی عطا ہوئی، اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پہ ضرور قادر ہے۔ گرامی قدر حضرات، غزوہ بدر یہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن ہوا۔ یہ تمام غزوات رسول میں بڑا غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین اسلام کی عزت و شان بلند ہوئی۔ قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان سے بھی تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ اس میں حق و باطل کے درمیان فرق ہو گیا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو غالب کیا اور کافر و مشرکین مغلوب ہو کر ذلیل و خوار ہوئے۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار زیادہ تھے، ان کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان اسلحہ سے لیس تھے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی تھوڑا ہے، ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر تھے، مگر ان کے دلوں میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 70 مہاجرین، 236 انصار ہیں، ساز و سامان میں 3 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، 6 زرے ہیں، 8 شمشیریں ہیں۔ گرامی قدر حضرات، مشرکین مکہ کی تعداد 1000 ہے، ساز و سامان میں 100 گھوڑے، 700 اونٹ ہیں، اور باقی ساز و سامان بھی کافی زیادہ ہے۔ بدر یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مدینہ منورہ قریباً 80 میل کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، اس کا نام بدر ہے، ایک بستی ہے۔ گرامی قدر حضرات، 16 رمضان المبارک 6 ہجری کو حضور علیہ السلام اپنے 300 جانثاروں کے ہمراہ مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ کتنا نرالا لشکر تھا۔
یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 17 رمضان المبارک بدر کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا وہاں ریت بہت تھی، پاؤں دھنس جاتے تھے، کفار کا لشکر صاف زمین پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا، زور کی بارش ہوئی جس سے ریت دب گئی اور مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے پانی کے حوض بنا لیے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ گرامی قدر حضرات، مدارج النبوہ میں ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ایک چبوترا تیار کرتے ہیں جس میں آپ آرام فرمائیں۔ اس کے بعد دونوں نے کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے چھپر تیار کیا، چبوترا تیار کیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ آپ کو لے جائیں تو وہ دیکھیں جا کر آج اس چھپر کی جگہ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی انگلی مبارک سے حضور نے نشان لگا لگا کے بتایا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر کی لاش یہاں ہوگی، یہاں تک کہ آپ نے 70 مشرکین کے نام لے کے بتائے۔ اپنی انگشت مبارک سے میرے آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان سے ایک بھی مقتول یعنی کافر متجاوز نہیں ہوا، جہاں میرے رسول نے ہاتھ رکھا نشان لگایا ہے وہیں پہ وہ کافر مرا ہے جس کا حضور نے نام لیا تھا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا فلاں فلاں کافر اس جنگ میں مارے جائیں گے، اور ان کے قتل ہونے کی جگہ کی نشاندہی بھی میرے آقا نے عطا فرمائی۔ یہی ہے میرے رسول کا علم غیب، تھا نقشہ سامنے سب بدر کی جنگ آزمائی کا، ہے قائل ایک زمانہ آپ کی معجز نمائی کا۔ اور گرامی قدر حضرات، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی ہے۔ ایک انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کو پتلی سی چھڑی لگا کے فرمایا، اے سواد صف کو برابر کرو۔ اس پر سواد نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے تو اللہ نے آپ کو عدل و انصاف کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا میں بدلہ لوں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اسی وقت بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سواد نے کہا حضور قمیض مبارک بھی اتاری، تو آپ نے قمیض اٹھائی ہے تو اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ یہ میرا آخری وقت ہے، اب میں شہید ہو جاؤں گا، میں نے چاہا ہے کاش آخری وقت میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اب غلاموں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، پھر جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ بے خودی کا عالم ہے، اسے ٹالا نہیں جاتا، جو دل میں اتر جائے اسے نکالا نہیں جاتا۔ جب سب بندی ہو گئی، دو صفیں آمنے سامنے تھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو قاتل فی سبیل اللہ و اخرى، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑی اور دوسری کفار کے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف نور ہے دوسری طرف ظلمت ہے، ایک طرف کفر ہے دوسری طرف اسلام ہے۔ کھڑے تھے ایک طرف سے سب نفس و شیطان کے بندے اور صفیں باندھے کھڑے تھے، اس طرف رحمان کے بندے، ادھر مردود تھے، ادھر صاحب درود تھے، حضور کے غلام تھے، اور ادھر کفار کی کثرت تھی، ادھر وحدت تھی، ادھر زحمت تھی، ادھر رحمت تھی، اور ادھر ابو جال لعین تھا، ادھر اللہ کا نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ادھر نار فقر تھی اور ادھر خلد بری تھا، ادھر فکر جہاں تھا اور ادھر ذکر خدا تھا، ادھر تیغ جفا تھی اور ادھر سجدہ خدا تھا۔ حضرات گرامی قدر، مارکا یہ بدر جاں بازی کا
سب سے بڑا اور حیرت انگیز منظر تھا جس میں حضرت ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں نکلے، حضرت عمر اپنے ماموں کے مقابلے میں نکلے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ولید کے مقابلے میں میدان جنگ کو روانہ ہوئے۔ ادھر لڑائی شروع ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چبوترے پہ تشریف فرما ہوئے تو جو صحابہ کرام آپ کے آرام کے لیے تعمیر کیا تھا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق باہر پہرا دینے کے لیے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں جنگ میں مشغول تھا اور میں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چبوترے کے پاس، چھپر کے پاس آتا ہوں، دیکھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ قریش کی یہ قوم بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ آئی ہے، یہ چاہتے ہیں تیرے اور تیرے رسول کے ساتھ جنگ کریں، اے اللہ میں تیری اس مدد کا منتظر ہیں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا اگر آج مسلمانوں کی یہ قلیل سی جماعت ہلاک ہو گئی، فرمایا لا تعبد فی الارض ابدا، مولا پھر تیری عبادت کرنے والا یہاں زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غنودگی طاری ہو گئی، پھر آپ بیدار ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اب خدا کی مدد آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ گئے، ان کے سامنے والے دونوں دانتوں پہ گرد جمی ہے۔ جنابی قدر حضرات، خالق کائنات نے یوں مدد فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا میدان بدر میں جب لڑائی شروع ہوئی تو ایک سخت ہوا چلی، اس طرح کی ہوا چلتی ہوئی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس کے بعد اس طرح دوسری بار پھر تیسری بار ہوا چلی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ، دوسری دفعہ میکائیل علیہ السلام، تیسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ غزوہ بدر میں شیطان مروق بن مالک کی شکل میں آیا اور کفار کو کہنے لگا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن جب اس ملعون نے ملائکہ کو آتے دیکھا تو کافروں کو متوجہ کر کے کہنے لگا او بھائی میں تم سے بیزار ہوں، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ حارث بن حشام نے سمجھا کہ وہ سراقہ، وہ اس سے جھگڑ پڑا اور اس پر شیطان نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ارد گرد گرا دیا اور خود دریا کی طرف بھاگ گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ معرکہ بدر، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت، ایک انصاری کسی کافر پہ حملہ کرنے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے کوڑے مارنے اور ایک سوار کی آواز سنی تو کہہ رہا ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ حیزوم جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو اس انصاری نے دیکھا کہ اس کے سامنے وہ گرا پڑا ہے اور اس کا منہ پھٹا ہوا ہے اور اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ انصاری حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے یہ دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔